حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نام مبارک حسن اور کنیت ابو سعید تھی۔ اس کے علاوہ آپ کی دو کنیتیں اور بھی بتلائی جاتی ہیں، ابو محمد اور ابو نصر۔ آپ کے والد کا نام یسیار تھا اور والدہ کا نام بی بی خیرہ تھا، جو حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی باندے تھی۔ آپ کے والد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر مشرف با اسلام ہوئے۔ آپ کی ولادت حضرت عمر کے دور خلافت میں وصال فاروقی سے 2 سال قبل مدینہ منورہ میں ہوئی۔ مورخین نے لکھا ہے کہ حضرت حسن بصری جب پیدا ہوئے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں لائے گئے۔ آپ نے اپنے ہاتھ سے ان کے منہ میں کھجور کا لعاب ٹپکایا اور فرمایا، اس بچہ کا نام حسن رکھو کیونکہ خوبصورت چہرے والا ہے۔ آپ کی تربیت و نگہداشت میں ام المومنین حضرت ام سلمہ کا بڑا حصہ ہے۔ حضرت ابو ذرا فرماتے ہیں کہ حسن بصری حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر 14 سال کی عمر میں بیعت ہوئے۔ اس کے بعد حضرت حسن بصری کوفہ اور بصرہ کی طرف چلے گئے۔ آپ کے 3 فرزند علی، محمد اور سعید تھے۔ اسی بنا پر آپ کو 3 کنیتیں مشہور ہیں۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ ان تمام صفات سے متصف تھے جو ایک ولی کامل میں ہوتی ہیں۔ دین و عمل میں ان کا کوئی ہمزہ نہیں تھا۔ مسلمانوں کا ایک بڑا دینی طبقہ ان کی تعریف اور مداح و ستائش میں رطب اللسان رہا ہے۔ حجاج بن عطا کہتے ہیں کہ میں نے عطا بن ابی ریاح سے حسن بصری کے متعلق دریافت کیا تو انہوں نے فرمایا کہ تم اس شخص کو مضبوطی سے پکڑ لو، وہ بڑے امام ہیں، ان کی پیروی کی جاتی ہے۔ حضرت اعمش فرمایا کرتے تھے کہ حضرت حسن بصری ہمیشہ حکمت جمع کرتے رہے، پھر اس کو کہنا شروع کیا۔ امام باقر فرمایا کرتے تھے کہ حضرت حسن بصری کا کلام انبیاء کے مشابہ ہوتا ہے۔ آپ ہمیشہ باوضو رہا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ رات کو 70 مرتبہ سے زیادہ بیدار ہوئے اور ہر مرتبہ وضو فرما کر 2 رکعت نماز پڑھی۔ اوصاف حمیدہ: حضرت حسن ورع و پرہیزگاری اور زہد و تقوی میں بے مثال تھے۔ فرمایا کرتے تھے کہ تقوی اور پرہیزگاری دین کی بنیاد ہے، لالچ اور ہرس اس بنیاد کو ختم کر دیتے ہیں۔ سنت نبوی کے ساتھ والہانہ اور عاشقانہ تعلق رکھتے تھے۔ زائد سے زائد اتباع سنت کا لحاظ فرماتے، دوسروں کو بھی اس کی تلقین فرماتے۔ خوف و خشیت حد درجہ آپ میں موجود تھا۔ بسا اوقات فرمایا کرتے تھے کہ اس خوف سے روتا ہوں کہ کہیں کوئی ایسا قصور نہ مجھ سے سرزد ہو گیا جس کی وجہ سے حق تعالیٰ یہ فرما دیں کہ اے حسن، ہماری درگاہ میں تمہارا کوئی مرتبہ نہیں اور اب ہم تمہاری کوئی عبادت قبول نہیں کرتے۔ ایک مرتبہ کسی جنازہ کے ہمراہ قبرستان تشریف لے گئے۔ تدفین کے بعد آپ قبر کے سرہانے پر بیٹھ کر خوب روئے، پھر فرمایا، اے لوگو، خبردار ہو جاؤ، دنیا کی انتہا اور آخرت کی ابتدا یہی قبر ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ قبر آخرت کی منزلوں میں سے ایک منزل ہے، لہذا ایسی دنیا سے کیوں محبت رکھتے ہو جس کا انجام یہ قبر ہے، اور اس قیامت سے کیوں نہیں ڈرتے جس کی ابتدا یہ قبر ہے۔ آپ کی یہ نصیحت کچھ ایسے درد بھرے الفاظ میں تھی کہ سارا ہی مجمع رونے لگا۔ فرمایا کرتے تھے کہ جب کوئی شخص مر جاتا ہے اور اس کے گھر والے رونا شروع کرتے ہیں تو ملک الموت اس مکان کے دروازے پر کھڑے ہو کر کہتے ہیں کہ میں نے اس کی روزی نہیں کھا لی، یہ اپنی روزی ختم کر چکا تھا، میں نے اس کی عمر کو کم نہیں کی، مجھے تو اس گھر میں پھر آنا ہے اور بار بار آنا ہے، اتنے سب ختم نہ ہو جائیں۔ پھر فرمایا، خدا کی قسم، اگر گھر والے اس وقت فرشتہ کو دیکھ لیں اور اس کی بات سن لیں تو مردہ کو بھول کر اپنی فکر میں پڑ جائیں۔ تواضع و انکساری آپ میں بہت تھی، ہمیشہ اپنے آپ کو ایک معمولی آدمی بلکہ اس سے بھی کم تر سمجھا۔ ایک دفعہ کسی شخص نے دریافت کیا کہ حسن، تم بہتر ہو یا تمہارے مقابلہ میں ایک کتا بہتر ہے؟ بسا اوقات کسی کتے کو دیکھ کر فرماتے، اے اللہ، مجھے اس کتے کے صدقے میں قبول فرما لے۔ ان کا ارشاد ہے کہ آدمی سے جب تہجد چھوٹ جاتی ہے تو کسی گناہ کی وجہ سے چھوٹتی ہے۔ شروع رات میں اپنے نفس کا محاسبہ کیا کرو اور دن میں اگر کوئی گناہ ہو جائے تو توبہ کر لیا کرو تاکہ تہجد نصیب ہو۔ ان کا یہ بھی ارشاد ہے کہ تہجد اس شخص پر گناہ ہوتا ہے جس کے گناہ زیادہ ہوتے ہیں۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کو آپ تعالیٰ شان نے تقریر کرنے کا بڑا ملکہ عطا فرمایا تھا۔ ہفتہ میں ایک بار
واعظ سمایا کرتے تھے، عوام کی بہت بڑی تعداد آپ کا واعظ سننے کے لیے جمع ہوا کرتی تھی، جس میں اپنے اپنے زمانے کے سنہا و اتقیاء تک شریک ہوا کرتے تھے۔ لیکن ایک خاص دستور آپ کا یہ تھا کہ جس واعظ میں حضرت رابعہ بصریہ شریک نہ ہوتی، آپ بھی واعظ نہ فرماتے۔ لوگوں نے اس کی وجہ دریافت کی، فرمایا جو شربت ہاتھیوں کے برتن میں آتا ہو اس کو چونٹی کے برتن میں کیسے بھرا جا سکتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بصرہ میں تشریف لائے تو حضرت حسن بصری کی محفل میں تشریف لے جا کر دریافت کیا کہ حسن تم عالم ہو یا طالب ہو؟ فرمایا کچھ بھی نہیں، آج اتنا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہنچا ہے، اس کو بتلا دیتا ہوں۔ حضرت علی نے فرمایا یہ جوان واعظ کہنے کے لائق ہے۔ یہ فرما کر وہاں سے روانہ ہو گئے اور تمام واعظوں کو واعظ کہنے کی حمایت کر دی۔ ایک مرتبہ حضرت حسن بصری سے کسی نے کہا کہ یہاں ایک شخص ہے جو ہمیشہ تنہا رہتا ہے۔ ایک دن حسن بصری اس سے ملنے گئے اور فرمایا تم خلوت پسند آدمی ہو، لوگوں سے کیوں ملاقات نہیں کرتے؟ کہا کہ ایک کام میں مشغول رہتا ہوں، اس وجہ سے لوگوں سے ملنے کی ہمت نہیں ہوتی۔ فرمایا یہاں حسن بصری رہتے ہیں، ان سے ضرور ملاقات کیا کرو، ان کے پاس جاتے رہا کرو۔ کہنے لگا جس کام کی وجہ سے اور لوگوں سے نہیں ملتا، حسن بصری سے بھی نہیں مل سکتا۔ دریافت کیا کہ وہ کون سا کام ہے؟ کہنے لگا جب صبح کرتا ہوں تو اللہ کی نعمتیں اور اپنے گناہوں کو دیکھتا ہوں، بس نعمتوں کا شکر اور گناہوں سے توبہ کرتا رہتا ہوں۔ فرمایا تو حسن بصری سے بھی زیادہ سمجھدار ہے، بس اپنے ہی کام میں مشہور رہتا ہے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک نوجوان آدمی کو دیکھا کہ وہ ہنسنے میں مشہور۔ آپ نے فرمایا کیا تو پھل صدات کو گزرا ہے؟ اس نے عرض کیا کہ نہیں۔ آپ نے پوچھا کہ تجھے معلوم ہے کہ تو جنت میں جائے گا یا دوزخ میں؟ اس نے عرض کیا نہیں۔ آپ نے فرمایا کہ پھر یہ ہنسی کیسی ہے؟ راوی کہتا ہے کہ اس قصہ کے بعد اس کو کسی نے ہنستے ہوئے نہیں دیکھا۔ فرمایا کرتے تھے کہ دوزخ میں سے ایک شخص 1000 سال بعد نکلے گا، کیا ہی اچھا ہو کہ وہ آدمی میں ہی ہوں۔ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ جل شانہ کسی بندہ کے ساتھ خیر کا ارادہ فرماتے ہیں تو اس کے اہل و عیال میں مشغول نہیں ہونے دیتے۔ فرمایا کرتے تھے کہ تواضع کی شرط یہ ہے کہ جب آدمی گھر سے نکلے تو جس کو بھی دیکھے اپنے سے افضل سمجھے۔ فرمایا کرتے تھے کہ جب آدمی سے گناہ ہو جائے اور پھر وہ سچی توبہ کر لے تو پھر اس توبہ سے اللہ تعالیٰ کے یہاں تقرب میں زیادتی ہوتی ہے۔ ایک شخص نے اپنے دل کی سختی کی شکایت کی تو فرمایا کہ ذکر کی مجلسوں میں شریک ہوا کرو۔ فرمایا کرتے تھے کہ ہم نے ان اکابر کو بھی پایا ہے جو حلال چیزوں میں بھی اتنی بے رغبتی فرمایا کرتے تھے جتنی تم حرام چیزوں میں بھی بے رغبتی نہیں کرتے۔ فرمایا کرتے تھے کہ لالچ عالم کو عیب دار بنا دیتا ہے۔ قسم کھا کر فرمایا کرتے تھے کہ جو آدمی بھی روپیہ پیسہ کو عزیز سمجھتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ ذلیل کر دیتا ہے۔ فرمایا کرتے تھے کہ دنیا تیرے لیے ایک سواری ہے، اگر تو اس پر سوار ہوگا جب تو وہ تجھ کو منزل تک پہنچا دے گی، لیکن اگر وہ تجھ پر سوار ہو گئی تو تجھ کو ہلاک و برباد کر دے گی۔ فرمایا کرتے تھے کہ اگر تیری کسی سے دشمنی ہو جائے اور وہ اللہ کا مطیع اور اس کا فرمانبردار ہو، اس کے ساتھ دشمنی کرنے سے بچنا، کیونکہ اس کو اللہ تیرے حوالے نہیں کرے گا۔ وہ اگر وہ گناہ گار ہے تو اپنے کیے ہوئے کو خود دیکھ لے گا، لہذا تو اس کی عداوت سے پریشان مت ہو۔ ایک مرتبہ ایک شخص کو دیکھا کہ وہ یہ حدیث پڑھ رہا تھا، یعنی آدمی اس کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ وہ محبت رکھے، تو فرمایا اس حدیث سے دھوکے میں مت آ جانا، یہ مائیت اس وقت ہوگی جب کہ تو ان جیسے اعمال بھی کرے گا۔ معمول تھا کہ جب کوئی شخص ان کی غیبت کرتا تو اس کو تحفہ بھیجا کرتے تھے اور فرمایا کرتے تھے کہ جو ہدیہ یعنی غیبت کا تم نے مجھے بھیجا ہے وہ میرے ہدیہ سے بہت بڑھ کر ہے۔ فرمایا کرتے تھے کہ جو شخص اللہ کے لیے محبت کا دعویٰ کرے اور پھر وہ اس سے اس کے گناہوں کی وجہ سے نفرت نہ کرے تو وہ اپنے اس دعویٰ میں جھوٹا ہے کہ مجھ کو اللہ واسطے کی محبت ہے۔ حشام بن عبد الملک کے دور حکومت میں 4 محرم یا 1 رجب 79 سال کی عمر میں انتقال فرمایا اور بصرہ میں تدفین عمل میں آئی۔ انتقال کے وقت ایک عجیب قصہ پیش آیا کہ آپ نے ہنس کر فرمایا کون کون گناہ ہے، اس کے بعد انتقال فرما گئے۔ ایک بزرگ نے خواب میں دیکھا اور انتقال کے وقت ہنسنے کی وجہ دریافت کی اور اس جملہ کا مطلب پوچھا۔ فرمایا
نزا کے وقت میں نے سنا تھا کہ کوئی کہہ رہا ہے کہ اے ملک الموت ان کے ساتھ سختی کا معاملہ کرو کیونکہ اس کا ایک گناہ باقی ہے۔ اس پر مجھے خوشی تھی اور میں نے ہنس کر دریافت کیا تھا کہ کون کون گناہ۔ آپ کے 5 خلیفہ شمار ہوئے ہیں، ان میں شیخ عبد الواحد بن زید ہیں۔ انشاءاللہ اگلی بار ان کے حالات بیان کیے جائیں گے۔